ایران کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ ایران کی جو تاریخ ہے جی اس تاریخ میں پراکسیز کا بہت بڑا کردار ہے کہ ایرانی کی جو پراکسیز تھی وہ بہت بڑے پیمانے، شاید دنیا میں کسی اور ملک کی اتنی پراکسیز نہ ہو جتنی ایران کی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عراق، وہاں ان کا کتنا بڑی ان کی پراکسی تھی، پھر شام میں آپ دیکھیں، پھر لبنان میں دیکھیں، پھر یمن میں حوثیین کو دیکھیں، صومالیہ میں دیکھیں، سوڈان کو دیکھیں، پھر فلسطین میں دیکھیں، پھر مصر میں دیکھیں، اخوان المسلمین کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ زینبیون کو دیکھیں جو پاکستان میں ہیں، ان کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، سپاہ محمد کو سپورٹ کرتے ہیں، فاطمیون افغانستان میں جو لوگ ہیں ان کو، پھر حزب وحدت ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ یہ جو پاسداران انقلاب کی جو پراکسیز کی پالیسی تھی، اس کے بھی بڑے بھیانک نتائج ملے ہیں۔ خود ایران کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، پورے اس خطے کو بھی نقصان ہوا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایران کو اپنی ان پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ پورے اس خطے میں امن قائم ہو۔ اور خود ایران جتنی مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے، جتنی انہوں نے نیک نامی کمائی ہے، تو بہت بڑی بات ہے اسرائیل کو ٹھوکنا اور ایران اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اتنی بڑی شخصیات کی قربانی دینا، ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اور اپنے موقع پہ قائم رہنے کو معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں کہاں خراب ہو رہی ہیں کہ آپس میں جو خلیجی ممالک ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کی مفاہمت نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ پاکستان ایران کے لیے بھی بہت زیادہ مخلص ہے، تو میرے خیال یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی اور یہ آغاز ہوگا ایک اور تباہی کا۔